میرے دوستو، آج مسلمان کے فیل ہونے سے دنیا سامراج کے قبضے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا قوموں سے نفرت نہیں ہوتی، اسلام میں عقیدے کی نفرت ہے، اسلام میں ظالم سے نفرت ہے، طاغوت سے نفرت ہے۔ طاغوت مسلمان ہو، کردار ہو تو اس سے نفرت، طاغوت یہودی ہو تو اس سے نفرت، طاغوت عیسائی ہو تو اس سے نفرت، طاغوت مشرک ہو تو اس سے نفرت، مظلوم یہودی ہو اس سے ہمدردی، مظلوم عیسائی ہے اس سے ہمدردی، مظلوم کافر ہے اس سے ہمدردی، مظلوم مشرک ہے اس سے ہمدردی، مظلوم مسلمان ہے اس سے ہمدردی۔ یہ تو اسلام کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ اسلام کا ہے۔ یہ دین کی تعلیم اللہ تعالیٰ کو مسلمان کے لیے دی ہے۔ یہ دین کی تعلیم اس نے اپنی پوری انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے دی، جس کی اتنی بڑی کائنات ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ انصاف چاہتے ہیں، اس کے خزانوں میں مساوات چاہتے ہیں، اس کے خزانوں میں اور اس کے نظام میں عدل چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ یہ روح ہے دین جو ہم نے چھوڑی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت میں نظر آتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی وہ جماعت گئی اور اسے ظلم مٹایا اور قربانیاں ظلم کافروں کے لیے کی۔ آپ صحابہ کی جماعت نے، تابعین کی جماعت نے ایک جنگ بھی مسلمان کے لیے نہیں لڑی۔ جتنی جنگیں لڑی ہیں مظلوم کافروں اور مشرکوں کے لیے لڑی ہیں۔ اگر ایران کے مظلوم مشرک مجوسی عوام ظالمانہ نظام میں موجود ہے تو دونوں کا عقیدہ ایک ہے، لیکن نظام ظالمانہ ہے، بادشاہت کا نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، جس سے مظلوم قوم موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے جو جماعت ایجاد کی، اس نے آ کر وہاں انقلاب پیدا کیا، مظلوم مشرکوں کو ظالم نظام سے شکل دے کر آزاد کیا اور اخلاق اور عدل کا نظام قائم کیا، جس کے نتیجے میں اخلاق سے مسلمان ہوتے ہیں۔ انسانی مسائل حل کرنے سے کوئی اسلام کی طرف آتا ہے، ظلم مٹانے سے اسلام کی طرف آتا ہے، ظلم کرنے سے اسلام کی طرف نہیں آتا۔ معاشی ظلم ہو، سماجی ظلم ہو، سیاسی ظلم ہو، ان سب کو ختم کرنے کا نام دین کا غلبہ ہے۔ پورا انسانیت کا نظریہ ہو، فرقے کا نظریہ نہ ہو۔